مصطفیٰ احمد کراچی سے، معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ اور کرامت ایک لحاظ سے ان میں ایک چیز کامن ہے اور ایک چیز ڈیفرنٹ ہے۔ کامن یہ ہے کہ معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا عمل ہوتا ہے، اور کرامت بھی اللہ کا عمل ہوتا ہے، یہ تو کامن ہے۔ ڈفرنس اس میں یہ ہے کہ معجزہ کسی نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے اور کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے استدراج۔ معجزہ انبیاء کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام انبیاء کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے جو اسباب کے درجے میں ناممکن ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کہ انہوں نے لاٹھی پھینکی اور اس سے اژدہا بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب مردوں کو زندہ کرنا، اس کی تو کوئی لاجک نہیں کہ آپ کسی مردہ کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عمل کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہمیں صحیح احادیث سے ملتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی سبب کے محتاج نہیں ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے، آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، ویسے آگ جلاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اسباب کے درجے میں ناممکن ہو اور کسی نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہو جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی ایسی چیز جو اسباب کے درجے میں ناممکن ہو اور کسی ولی، کسی اللہ کے نیک بندے یا بندی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہو جائے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ حضرت مریم کو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس ایسے پھل رکھے ہوئے جس کا موسم نہیں ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے، اس کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ تو قالت، حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت مریم نبی پیغمبر نہیں تھیں، لیکن ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اسباب کے درجے میں ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد کر سکتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ ان کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو میری عمر بھی گزر چکی، میری بیوی بانجھ ہو چکی، ہمارا بھی موسم نہیں ہے اولاد کا، لیکن اگر آپ بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں حضرت مریم کو تو آپ ہمیں اس حالت میں اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تجویز کیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کیا ہو گئی؟ کرامت ہو گئی۔ اور استدراج یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کا نافرمان ہے اور شریعت پر عمل نہیں کر رہا، شریعت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل ہے، امتحان ہے۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی عزت بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے اور معاشرے میں اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ گناہ کر رہا ہے اور اس کی عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ سیڑھیوں پہ آپ کسی کو چڑھاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو چھت پہ چڑھائیں، سیڑھی کھینچتے ہیں پیچھے سے، تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو استدراج کر رہے ہیں، اس کو مزید ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہ جتنا اس بغاوت اور سرکشی میں آگے چلتا چلا جائے گا اتنا اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنتا چلا جائے گا، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ کرامت کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرامت اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ کرامت کا ثبوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی ہمیں کرامت کے صحیح احادیث میں اس کے واقعات موجود ہیں، تابعین کی زندگی میں بھی موجود ہیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کرامات کو تو مانتے ہیں اور جناب جب کوئی اور کرامت پیش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ان کی کرامتیں غلط ہیں، ہماری کرامت ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، کرامت کوئی بھی اگر ہو اور صحیح خبر دینے والا کوئی اتھینٹک مستند آدمی ہو، وہ آپ کو کہے کہ ایسا ہوا ہے یا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کا انکار نہیں ہے، چاہے وہ کسی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو، کسی بھی نیک آدمی کے ہاتھ پر۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کرامت کو کل دین بنا لیا ہے، یعنی مثال کے طور اب میں بیان شروع کروں، 1 گھنٹے کا بیان ہو، کرامت سے شروع ہو، کرامت پہ ختم ہو۔ ایک خواب میں نے دیکھا، پھر خواب فلان نے دیکھا، پھر اس نے دیکھا، پھر یہ کرامت ظاہر ہوئی، پھر یہ، تو ظاہر ہے یہ دین تو نہیں ہے نا، دین تو قرآن حدیث ہے۔ کرامت تو ایسی چیز ہے، آپ ویسے تھوڑا موٹیویشن کے لیے کسی کو کوئی بتا دیں کہ یار یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یہ حدیث پڑھی، یہ واقعہ سنایا، یہ سب کچھ
ساتھ ایک کرامت ذکر کر دیں کہ ایسا بھی ہوا تھا، وہ بھی اگر آپ کو اتھینٹک سورس سے ملا ہو. لیکن آپ کا بیان کرامت سے شروع ہو رہا ہے، خواب پہ ختم ہو رہا ہے، خواب سے شروع ہو رہا ہے، کرامت پہ ختم ہو رہا ہے، تو دین کہاں گیا؟ تو اگر آدمی اپنا ساری زندگی کا محور ہی کرامات کو بنا لے، ساری زندگی کا محور ہی خواب کو بنا لے کہ فلاں نے یہ خواب دیکھا، فلاں نے یہ خواب دیکھا، اس نے یہ کرامت دکھائی، اس نے یہ کرامت دکھائی، ایک تو یہ بات غلط ہے، یہ زندگی کا محور اس کو نہیں بنانا چاہیے. دوسری اس کی وجہ یہ کہ کرامت سے، علماء نے لکھا ہے، کرامت کے ظہور سے کسی ولی کو اتنا ثواب بھی نہیں ملتا جتنا سبحان اللہ کہنے پر کسی کو ملتا ہے، اس لیے کہ کرامت کے ظہور میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک ولی کے ہاتھ پہ بہت بڑی کوئی کرامت ظاہر ہو، عجیب سا کام اس کے ہاتھ پہ ہو جائے، اور دوسرا آدمی سبحان اللہ کہے، یہ سبحان اللہ کہنے والے کو ثواب ملے گا، کرامت جس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے. کرامت اللہ کا عمل ہوتا ہے، ظاہر کسی کے ہاتھ پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کو زندگی کا محور یوں نہ بنایا جائے کہ بس یہی موضوع ہے بحث ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کسی ولی کے ہاتھ پہ، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت حضرت زکریا نے دیکھی، تو حضرت زکریا نے مریم کے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر. اس طرح کے لوگ جب کسی ولی کی کرامت دیکھتے ہیں تو اس کی قبر پہ سجدہ شروع کر دیتے ہیں، اس کے جناب گھٹنوں میں پڑ جاتے ہیں. پھر وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے ولی سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ولی سے مانگ رہے ہیں، دیکھیں اتنی بڑی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو اگر کرامت کا یہ امپیکٹ ہو رہا ہے کہ کرامت دیکھنے کے بعد آپ اللہ سے مانگنے کے بجائے اس ولی سے مانگنے لگ جائیں تو شرک ہے. غیر اللہ سے مانگنا تو ناجائز اور حرام ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات اس میں یہ کہ کوئی اتھینٹک سورس آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اتھینٹک سورس ہو، اس کو آپ اپنی زندگی کا محور نہ بنائیں، اور پھر اس ولی اللہ سے مانگے، نہیں مانگے اللہ سے. تو کرامت چاہے وہ دیوبندی بتائے، بریلوی بتائے، کوئی بھی بتائے، اگر صحیح ان تین چیزوں کے ساتھ ہے تو بالکل وہ ٹھیک ہے. وہ چاہے کوئی بھی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہو، کوئی بھی اس کو بیان کر رہا ہو.